حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے، کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا۔ لیکن آج تو ریس لگی ہوئی ہے، اس نے گاڑی لی تو میں نے لینی، اس نے موبائل لیا میں نے اس سے اچھا لینا، اس نے گھر بنایا مجھے اس سے اچھا بنانا ہے، اور نہیں ہے تو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا، کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب شوق ہے ہر چیز لینی ہے، اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا۔ اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا۔ کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں۔ ایک اور واقعے سے سمجھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار شام گئے، ملک شام، آپ امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا گیا، ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہنا لگژری کھانا، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعیر، یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے، وہ تو کم کھایا انہوں نے، دنیا کو اتنا ان کو نعمتیں ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کہتے ہیں لَإِن كَانَ حَظُّنَا مِنْ هَذَا الْحُطَامِ وَذَهَبُوا بِالْجَنَّةِ لَقَدْ بَايَنُونَا بَوْنًا بَعِيدًا، کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے، ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے۔ مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں غریبوں کو جو ان کو اللہ نے تھوڑی سی نعمتیں کم ملی ہے نا، میں ان کی تسلی کے لیے حدیث سناتا ہوں، اتنی کمال کی حدیث ہے، وہ غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے تو تحفہ ہے، مگر مالداروں کو ہلا دیتی ہے اگر کوئی سمجھدار ہو۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، آپ سمجھے اس کا معنی؟ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے عمل تھوڑا ہوا نا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی تھوڑے عمل والے، اللہ نے جتنا دیا۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی غربت میں اور سادگی میں گزر رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ اچھا، بندہ کہہ رہا ہے یار کیا کروں بھائی، جینا پڑے گا، پریشان تو ہوں لیکن بس کاش مجھے بھی مل جائے، میں تو پریشان، مجھے ملا ہی کچھ نہیں، تو یہ راضی رہنا نہ ہوا نا۔ اللہ نے تھوڑا دیا تو بندہ اس کو راضی رہ گیا، اللہ تو نے جو دیا میں اس پر راضی۔ تو جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کرنا یہ کہ راضی رہیں، اللہ نے دیا، اللہ جتنا چاہے گا آگے عطا فرما دے گا، لیکن راضی رہے تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اس کا اپوزٹ سمجھیں کہ پھر جس کو زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمل مانگ لیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو زیادہ کی خواہش تو لوگ کرتے ہیں مگر کیا اعمال زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، غریب آدمی بیچارہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ خوف خدا بھی دل میں ہوتا ہے، مگر جیسے ہی مالدار بنا دیا جاتا ہے مسجد سے بھی دور اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تو مال آ کر بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے، تو ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی غرض بات سنیے گا، کیا گہری بات فرماتے ہیں۔ آپ سے سوال ہوا دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالها حساب و حرامها عذاب۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا۔ یعنی دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں ہے نا، عذاب تو اللہ معاف کرے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہو، حرام کمانے والے کو تو عذاب ہوگا، مگر ایسا نہیں کہ حلال آپ کو ملا تو اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب اس کا بھی ہوگا۔
ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہو، سب اگلے پچھلے حاضر ہوں، میزان عمل رکھ دیا جائے، سورج گرمی برسا رہا ہو، تانبے کی زمین خوب دہک رہی ہو، اور اس حالت میں اگر حساب دینا پڑا حلال چیزوں کا، حرام پر تو عذاب ہے، مگر تمہیں حلال مال دیا گیا، تمہیں لباس دیا گیا، گھر دیا گیا، اولاد دی گئی، نعمتیں دی گئی، عزت دی گئی، حساب دو، تو ایسی افراتفری میں کیسے حساب دے سکیں گے؟ اب اس بات کو اس طرح سمجھیے، حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک مالدار شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت کرنی ہے۔ اللہ والے ویسے بھی دعوت میں جاتے نہیں، آپ اسے انکار کرتے رہے، وہ ضد کرتا رہا، کہتا اچھا ٹھیک ہے، اب اگر بلا ہی رہے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مانو گے تو میں نے تمہارے گھر پہ آنا ہے۔ کہتا بس حضرت جو آپ کی شرط ہوگی مانوں گا، آپ میرے گھر آ جائیں۔ شرطیں تو بتائیے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، دوسری شرط جو چاہوں گا کھاؤں گا، پھر اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، تیسری شرط یہ ہے۔ کہتا حضرت تینوں شرطیں منظور۔ اب جب حضرت نے اوکے کر دیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ مبارک ہو، میرے گھر پہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں، بڑی شاندار دعوت، طرح طرح کے کھانے، زبردست قسم کا اس نے پوری تیاری کر لی۔ لوگ آ گئے، حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی کا انتظار۔ آپ جیسے ہی آئے، جہاں جوتے پڑے تھے نا لوگوں کے، وہاں حضرت حاتم اصم بیٹھ گئے۔ کھانے کا ٹائم ہوا، اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت حاتم اصم نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیا۔ اب بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا توا رکھ دو۔ چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا، توا لال ہو گیا، اتنا جلا کہ وہ ریڈ ہو گیا، سرخ۔ حضرت حاتم اصم نے اپنے جوتے اتارے اور اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے، یہ کہہ کے نیچے آ گئے۔ اب سارے لوگوں سے کہا کہ سب اپنے چپل اتاریں، اس توے پہ کھڑے ہو کے بتائیں آج کیا کیا کھایا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم اس توے پر کیسے پیر رکھ سکتے ہیں، آپ تو کرامت والے بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، ہم تو اس کے قریب نہیں جا پا رہے، آپ کہہ رہے اس پہ کھڑے اور پھر سارا حساب دیں، کتنی روٹیاں، کتنے سالن، کتنی بوٹیاں، کتنی سویٹ ڈش، کتنے پانی، کتنے شربت، اتنی دیر میں تو جل کے خاک ہو جائیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب اللہ والے تھے نا۔ اب جو حضرت حاتم اصم نے جواب دیا، ایکچولی دس از دا میسج، ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر جو دنیا کی آگ سے تپا ہوا ہے، ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جا رہا، ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ کیسے دو گے حساب؟ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے ہیں لوگ۔ پھر حضرت حاتم اصم نے سمجھایا کہ توبہ کرو، زندگی ایسی گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو۔ حلال کمانا بڑی بات ہے، مگر اس حلال کو حلال جگہ پر خرچ بھی تو کرنا ہے نا۔ کچھ لوگ بعض اوقات حرام کمانے سے بچ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، بالکل حرام نہیں کمانا چاہیے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، رشوت، کسی طرح اگر بچ بچا کے آپ نے حلال کما لیا دیٹس گریٹ، مگر یہ دیکھیے کہ خرچ بھی حلال کر رہے ہیں کہ نہیں، کمایا حلال میں خرچ حرام میں ہو رہا ہے، ناچ گانے ڈول تماشے، گھر میں شادی ہوئی تو فنکشنز ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں جناب، کیا کریں، کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں آئے دن شادیوں میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں کو بلایا کروڑ روپے دے دیے، فلاں ناچنے والے کو بلایا 1.5 کروڑ روپے کا فنکشن کروایا۔ اس ایک ایک روپے کا حساب حضرت حاتم اصم کہہ رہے ہیں اس توے پہ کھڑے ہو کے آج کے دن کا کھانے کا حساب دو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، تو بتائیں نا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس پوری زندگی کا حساب، یہ تمام گناہوں کا حساب، ان تمام عیاشیوں کا حساب کیسے بنے گا؟ نہ کریں ایسا۔ ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں کوسچن ہوگا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ غور کیجئے، کیا ہمارے پاس جواب ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، گھر دیا، عزت دی، دولت دی، شہرت دی، اولاد دی، فیملی دی، کیا اس کا جواب دے سکیں گے ہم کہ ہم پراپر استعمال کر رہے ہیں؟ اب اپنی باڈی کو دیکھ لینا، آنکھیں دی، آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس لیے دی کہ نافرمانی کی جائے۔ ہاتھ دیے، ہاتھوں سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ہاتھوں سے اچھے کام ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ پیر دیے، پیر سے اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اسی پیروں سے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ غور کریں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کاش ہم نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا
کہ غیر مسلموں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نعمتیں یوز کر لی، آخرت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بس دنیا دنیا، یہاں کی لذت، یہاں کی چیزیں، اور بندہ یہاں ایسا غرق ہو جائے کہ پھر آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے. ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال ہے. سرکار علی وقار علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس تکیے سے ٹیک لگائے خردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. بڑی سی، جس کو خردرا ہوتا ہے نا، اس کی ڈوری جو ہوتی ہے، کورس فائبر کارڈز ہوتی ہیں، خردرے بان کی وہ بنی ہوئی چارپائی ہوتی ہے. چارپائی پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا. اس ڈوریوں پر، اس رسیوں پر جو خردری تھی، پیارے آقا لیٹے ہوئے تھے. جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا، تو آپ کے جسم پر اس چارپائی کے نشان بنے ہوئے. ہائے ہائے ہائے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ریزن آف دا اول کریشن. ہم کہتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ویسے ہی نہیں کہتے، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، لولا کلما خلقت الافلاق. اے محبوب، اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بناتا. سارا جہان بنا حضور علیہ السلام کے لیے. اور حضور کیسے کہ ایسی چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں کہ جسم پر نشان ہو گئے، کھجور کی چھال کا تکیہ. حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، اپنے عاشق زار کو، حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا اونچا مقام ہے. آپ کیسر و کسرا، روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا یعنی دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ایمان والے نہیں، وہ محلات میں رہیں، نرم بستروں پر سوئیں. حضور ان کے لیے بہت کچھ ہے، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اور آپ ایسی زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اب غور سے نبی پاک کا جواب سنیں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. نبی پاک فرماتے، عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ بات سمجھنی ہوگی. یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں، ادھر مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. یار ویسا گھر میرا کیوں نہیں، ایسا بستر میرا کیوں نہیں، ایسی گاڑی میری کیوں نہیں، ایسی لگژری لائف میری کیوں نہیں. اسی چکر میں مر گئے ہم. یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. اور ادھر کی نعمتیں، اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں، جنت کی وہ نعمتیں، حدیث کا خلاصہ ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کا اس کے دل پر گمان بھی نہیں گزرا. یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی. جنت ایسی ہے، اللہ نے ایسی تیار کر رکھی ہے. مگر کس کو فکر ہے جنت کی؟ ہمیں تو ابھی چاہیے نا، کیونکہ جنت تو بعد میں ملے گی. ہم اصل میں ایکچولی نفسیاتی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ نیکی پر جو اجر ہے وہ بعد میں ملے گا. گناہ کی لذت ابھی مل جاتی ہے. بندہ کہتا ہے ادھر اٹھاؤ نا لذت، بھائی وہ تو پتہ نہیں ملے گی. معاذ اللہ، ایمان ہی نہیں ہے نا، وہ بھروسہ نہیں ہے. جس دن یہ لیول مل گیا آپ کو بھروسے کا، تو پھر دنیا کی لذتوں میں غرق ہونے کو جی نہیں چاہے گا. اور اسی وجہ سے بندہ پھر پہلے لذتوں میں غرق ہوتا ہے. جو ہمیں روکا گیا نا کہ صرف دنیا کی ہوس دل میں نہ ہو. کھانا پینا منع نہیں ہے، لباس منع نہیں ہے، لگژری گھر منع نہیں ہے، لیکن اگر ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کا جی چاہے گا نا، تو ایک وقت آئے گا حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. بندہ ہر وہ چیز چاہے گا جو دل چاہتا ہے. روکنے کی تمنا ہی نہیں ہوگی نا. ہم اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے کہ نہیں یار بچہ کہہ رہا ہے دے دو، حالانکہ وہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہم نے نو کہنے کا، اپنے نفس کو منع کرنے کی عادت ہی نہیں رکھی ہے. اور اس کی وجہ سے پہلے حلال لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نقصان دہ لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے پھر حرام لذتوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے. نبی پاک کی شان کیا ہے؟ نعت کے اشعار سب کو یاد ہے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ بات سمجھنی ہے. کچھ لوگ ہوتے غریب فقیر، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا